بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جمشید چیمہ صاحب، مسز جمشید چیمہ صاحبہ، محمد سرفراز خان صاحب، عنایت علی گجر صاحب، میاں محمود دنگیانہ صاحب، رانا طارق محمود صاحب، سی او صاحب، افتخار صاحب اور ریلوے کے دوسرے افسر، آ جائیں ذرا پیچھے ہو جائیں۔ میں وہ کچھ نہیں کر سکا جو مجھے ریلوے کے مزدوروں کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ اصل محنت ان لوگوں کی ہے، لیکن میں نے ایک کام ضرور کیا ہے کہ 9.1 بلین $US کا جو ہمارا کنٹریکٹ تھا چین کے ساتھ ML1 کا، اس کو ہم 6.8 بلین $US پر لے کے آئے ہیں۔ 9.1 کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری یہ کوشش ہے کہ اس کا قرضہ ہم نے جو ریٹ دیا وہ 1% دیا ہے، حالانکہ ہماری بات ان کی سی پیک پہ 2.2 ہے، لیکن میں نے چین سے میرے دوستانہ تعلقات لی شو پھونگ کے وقت ہیں، لی پھونگ کے وقت ہیں جو موجودہ وزیر ریلوے کا والد تھا۔ سو میں نے لی شو پھونگ کو کہا کہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ چین کے ساتھ مل کر پاکستان کی ریلوے کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ 1872 کلومیٹر نیا ٹریک بننے جا رہے ہیں، 160 سپیڈ ہوگی، اور یہ پہلا ML1 نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کے بعد اس کو پشاور سے جلال آباد لے کے جائیں گے، اور چمن سے قندھار لے کے جائیں گے، تفتان سے قندھار لے کے جائیں گے، اور جب تک ریلوے ترقی نہیں کرے گی مزدور کی زندگی نہیں بدلے گی، کیونکہ 77,000 لوگ ہیں، 2 لاکھ پینشن کے ہیں۔ آپ یقین کریں ان پینشن والوں کے لیے مجھے خود جانا پڑ رہا ہے، کیونکہ ریلوے کی معاشی حالات کرونا کے بعد اور بھی خراب ہو گئے ہیں۔ 4 مہینے ٹرینیں بند رہی، کرونا کے اثرات، ہم خسارے میں چلے گئے۔ ہم نے پچھلی دفعہ 6-8 ارب روپیہ خسارہ کم کیا تھا، اس دفعہ وہ سارا واپس ہو جائے گا۔ میں جمشید صاحب کو، مسز جمشید کو، تمام مزدوروں کو کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ، میں نے اپنے طور پر اپنے ہاتھوں سے کم و بیش 5-10 لاکھ پودے لگائے ہیں اپنی جوانی میں، اور جو میرا فریڈم ہاؤس ہے، جو میں نے 40 سال میں وہاں جب بھی فارغ وقت ہوتا تھا میں درخت لگاتا تھا، لیکن اس ملک میں بھی عمران خان ایک درخت لگا رہا ہے جو کرپشن سے جو گند اور کچرا اور کنڈی کچرا پھیلا ہوا ہے اس کو عمران خان ختم کر کے دم لے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میرے بھائیو، آج کل بڑا شور ہے، میں عمر کے اس حصے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ ابھی تو میں نے ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے، اگر میں نے ٹیلی فون ڈیٹا آؤٹ کر دیا تو اس ملک میں قیامت آ جائے گی، اس ملک میں شور شرابہ پڑ جائے گا، اور آخر کار ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے یہ کیا اس میں برائی بات ہے؟ اپنی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف سے ملنا اور اپنے فوج کے DGISI سے ملنا ایک اعزاز کی بات ہے۔ ایک فیض حمید سے ملنا یا قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملنا، اس میں شرماتے کیوں؟ مجھے تو خوشی ہے آپ ملتے ہیں۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے آپ اندر بیٹھے ہوتے ہیں، میں باہر انتظار کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ آپ کی میٹنگ لمبی ہو جاتی ہے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ویٹنگ لسٹ میں، ویٹنگ روم میں بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کی میٹنگ لمبی ہو جاتی ہے۔ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں، ہم میں مہنگائی ہمارے دور میں وہ سیاستدان نہیں ہوں۔ عمران خان مجھ سے خفا ہوتے ہیں کہ آپ یہ بات کرتے ہیں، مہنگائی ہے جی، میں کیسے کہوں کہ مہنگائی نہیں ہے؟ میں کیسے کہوں کہ مزدور کو اور رعایتیں ملنی چاہیے؟ کسی ایک آدمی کو، مجھے آج 2.25 سال ہو گئے ہیں ریلوے سے، میں نے نہیں نکالا، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ممبرز کی تعداد ٹھیک کرو، میں نے نہیں نکالا، اور 1.5 لاکھ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ 1.5 لاکھ لوگوں کو ML1 میں روزگار دوں گا اگر میں زندہ رہا اور ریلوے میں رہا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔
تھا کہ کوئی بھی ملاقات نہیں کی نواز شریف کے نمائندے نے، تو اس کا مطلب ہے وہ شہباز شریف، خواجہ آصف، فیصل اقبال سے تعلق کا اظہار کر رہی ہے؟ دیکھیں، مریم صاحبہ نے پہلے نواز شریف کو مروایا ہے، اب بھی انشاءاللہ تعالی نواز شریف کو مروائیں گی۔ پہلے بھی آج جو نواز شریف نے تقریر کی ہے وہ جندال کی تقریر ہے، وہ مودی کی تقریر ہے، وہ را کی تقریر ہے۔ جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو ضیاء الحق کے جوتوں میں جوان ہوتے ہیں۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں تو لوگ خفا ہوتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی سیاستدان اس پاکستان کا بتائے جو جی ایچ کیو کے گیٹ کی 4 کی پیداوار نہیں ہے۔ یہ میں پچھلے 10 سالوں سے چیلنج کر رہا ہوں۔ میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں ہنگامہ آرائی چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے عمران خان کے ساتھ یہ جھگڑا کریں۔ نہ یہ استعفیٰ دیں گے، نہ یہ دھرنا دیں گے، اور نہ ہی عدم اعتماد کریں گے۔ یہ میں نے بھی جنوری فروری کی ڈیٹ، میں نے تو 30 دسمبر جنوری کی ڈیٹ دی ہے۔ لاہور کے میڈیا سے میرا بڑا پیار ہے، میں آج بھی 30 دسمبر اور جنوری کی تقریر پر سٹینڈ کرتا ہوں کہ اس ملک نے آگے جانا ہے۔ ابھی میں فیصل آباد سے آیا ہوں، سارے فیصل آباد کے ٹیکسٹائل والے کہہ رہے تھے جی کہ ہمارے پاس 1 سیکنڈ بھی فارغ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اتنا آرڈر دیا ہے۔ اور کرونا سے جس طرح اس ملک کو اللہ نے نجات دی ہے، 90,000 94,000 روز کا کیس ہے انڈیا میں، 1200 1100 لوگ روز مر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا، اللہ نے چاہا، اور عمران خان کی شارٹ سمارٹ لاک ڈاؤن نے اس ملک کو فائدہ پہنچایا، اور دنیا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں سب سے بہتر طور پر ڈیل کیا گیا۔ کیا فوج کا مسئلہ ہے؟ فوج کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ ڈیم میں تعاون کرتی ہے۔ فوج کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیلم جیلم میں سول حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ فوج کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرونا میں کھڑی ہوتی ہے، ML1 کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، وہ ٹڈی دل کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، وہ سیلابوں میں کھڑی ہوتی ہے۔ میں راولپنڈی میں جس حلقے سے بلانگ کرتا ہوں، میرے بھائیوں، میرے دونوں کے دونوں حلقے، وہاں جی ایچ کیو ہے، وہاں 10 کور ہے، وہاں آرمی ایئر فورس ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ 12 عسکریاں ہیں۔ تمام لوگ مجھے کہتے ہیں شیخ رشید تو ہمارا نمائندہ ہے، لیکن دیکھ ہم اس پاکستان کی خاطر نالے بھی صاف کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے سرحدوں کی دفاع کرنا اور سرحدوں کے دفاع کے لیے جان دینا۔ یہ ہم پاکستان کے لیے کرتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے۔ اور قمر جاوید باجوہ صاحب نے بڑا کھل کے کہا کہ جو بھی سول حکومت ہوگی اس کے اختیار کو میں لبیک کہوں گا۔ میں نے آج ایک بات کی، فیصل آباد میں بہت لوگوں کو تکلیف ہے، میں تو چاہوں تو میں مشرف کا کھاتا بھی سارا آؤٹ کر سکتا ہوں۔ یہ تو قمر جاوید باجوہ ہے، میں اس کے ساتھ تھا۔ دیکھیں، میں ایک ورکر سیاستدان ہوں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسے جلوس کریں گے۔ سب سے بڑا لیڈر اللہ کے فضل و کرم سے یہ ٹی وی کی ساری سیاست کرتے ہیں۔ ٹی وی کا سب سے بڑا لیڈر میں ہوں، بے شک میری 1 سیٹ ہے، بے شک میری 1 سیٹ ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں، 1 منٹ ٹھہر جائے یار، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں دھوکے باز نہیں ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے جان دینی ہے، میں نے کسی پہ الزام نہیں لگایا۔ نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے والی مریم ہے، وکی لیگ سے شروع ہوئی، اور میں نے کیس کیا پاناما کا، میں نے کیس کیا جس سے کہ ان کو 62 اور 63 پہ فیس کرنا پڑا۔ آپ قوم ان سے پوچھے جن فلیٹوں سے آپ خطاب کر رہے ہیں یہ کس کے فلیٹ ہیں، کہاں سے آپ کے پاس آئے، یہ کس کا پیسہ ہے، یہ لوگوں آپ کا پیسہ ہے۔ اپنی سوچ کو، اپنے جیسے لوگوں کو دیکھو۔ ہم نے کیوں ترقی نہیں کی؟ کیونکہ غریب ہی غریب کا دشمن ہے۔ جس دن غریب غریب کا ساتھی بن گیا، جس دن غریب نے غریب کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ ملک آگے جائے گا۔ سرمایہ دار سب ایک ہیں، جاگیردار سب ایک ہیں، انڈسٹریلسٹ سب ایک ہیں، مافیا سارا ایک ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی چینی مہنگی ہوئی، اتنا آٹا مہنگا ہوا، لیکن مافیا جو ہے کیونکہ وہ اکٹھا تھا اور ہم لوگ جو تھے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں اس مافیا کو شکست ملے گی، اور اے پی سی میں نے کہہ دیا جہاں یہ جلسہ کریں گے کچھ وقت کے بعد، 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد میں بھی جلسہ کروں گا، بغیر پیسوں کا کروں گا۔ میں بھی قوم کو بتاؤں گا کہ ان کے اصل حالات کیا ہیں۔
اب مجھے آپ تقریر نہیں چاہتے, چلیں کوشچن کریں. میں نے یہ سب لوگ یہ لاہور بیٹ کے سارے صحافی, میں سمجھ گیا نا, میں جواب چھوٹا سوال, مجھے یہ نہیں پتا. طاقتور صرف اللہ ہے, ان کے برے دن ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے برے دن ہیں, طاقتور اللہ ہے. دونوں کے درمیان سے عمران خان نے وکٹ نکالی ہے. باقی میں یہ لاہور بیٹ کے سارے صحافی ریلوے کے موجود ہیں. میں نے کہا ہے 31 دسمبر جنوری میں سیاست کھلے گی, آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے 300. یار تو چپ رہے یار, تو کی ٹانگڑا, تو ٹھہر جا یار, بلے دے. جی مولانا فضل الرحمان نے ادارے کو کہا ہے کہ وہ یا تو شیر رشید کو اپنا ترجمان آن کرے یا ڈس آن کرے. مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان فوج کا ترجمان ہوں, کوئی راہ کا ایجنٹ نہیں ہوں. میں نے وہاں لاہور کیا ہوتا ہے جو سکھوں کا گردوارہ پر کیا کہتے ہیں اس کو, دربار سنگھ یا کرتار سنگھ, میں پاک فوج کا ترجمان ہوں. مجھے اس کا فخر ہے. میں پاک فوج کے ساتھ اپنی گن اور اپنے کارتوس کے ساتھ پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے جان دینا, اللہ سے دعا بھی مانگتا ہوں اللہ مجھے شہادت دے, اور پاک فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے پاکستان کے دفاع کے لیے جان دینا چاہتا ہوں. یہ تم ہو جو گولڈن ٹیمپل کا لنگر کھاتے ہو, یہ تم ہو جو داتا دربار نہیں جاتے, گولڈن ٹیمپل چلے جاتے ہو. جی اللہ کرے ایسا ہی ہو. آپ سارے ٹی وی والے مجھے کیوں سیریس لیتے ہیں؟ مولانا کو بھی بلا لیا نیب نے, اب بتائیے گا کون کون اندر جانے والا ہے؟ پہلے بھی آپ نے جو بتایا تھا وہ گئے تھے. میں نے, آپ ملتے ہیں مجھے ہفتے کے ہفتے, پرسوں بات کریں گے. یہ تو جمشید صاحب کا اور مسز جمشید کا فنکشن ہے. میری گزارش سنیں, یہ سارے چور, ڈاکو, لٹیرے, بےایمان, کرپٹ, ڈسانس, سلگش, ایکسٹرا ویگنٹ جنہوں نے ہمارے خون کو لوٹا ہے, چوسا ہے, یہ سب جیلوں میں ہوں گے انشاءاللہ. لاسٹ امین حفیظ, اس کے بعد تم. میرا دل جو ہے میری پارٹی کا آدمی ہے, شہباز شریف سے ملا ہوا ہے, ٹھیک کہتا ہے, لیکن مجھے افسوس ہوگا کہ جو اس نے لوٹ مار کی ہے, 16,000 روپے کا ایک آدمی 17 کی تنخواہ لیتا ہے, ایک 15 ایک کے, یہ پتہ نہیں غریب کتنا ہی بیچارہ سادہ ہے. میرے اکاؤنٹ میں کوئی 9 بلین 9.2 بلین 17,000 میری تنخواہ ہو تو میں تو ڈکار مار دوں, میں کہوں ہے ہی نہیں ہے, جاؤ جو کرنا ہے. دوسرا جس کی تنخواہ 15,000 روپے کا ملازم ہے, گواہی دے رہا ہے, اس کے اکاؤنٹ سے 3.2 بلین روپیز گئے ہیں ٹرانزیکشن. یہ غریب ایسے ہی ان کے نیچے لگا ہوا ہے. بغاوت کرو, بغاوت کرو, بغاوت کرو ان چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, بےایمانوں, کرپٹ دنیا میں ہماری دولت لوٹ کر لے کے گئے ہیں, اور عمران خان کا ساتھ دو. تھینک یو. آپ کو بتاتے چلے کہ مغل پورہ وزیر ریلوے شیخ رشید کی شجرکاری مہم کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو جو تھی وہ جاری تھی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر میں ٹیلی فون ڈیٹا آؤٹ کر دوں تو یہاں قیامت آ جائے, اور انہوں نے کہا کہ جب تک ریلوے ترقی نہیں کرے گی مزدور کی زندگی نہیں بدلے گی. انہوں نے کہا کہ مریم صاحبہ نے پہلے بھی نواز شریف کو مروایا, اب بھی مروائیں گی.